جب وہ کل آئے تو ہماری ساری نظریں اس پہ تھی، تو انہوں نے ایک شبد بھی ڈیلیویٹڈ کیجول لیبر کے حوالے سے نہیں کہا. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کرنے والے پرائم منسٹر آف انڈیا جب اپنا وعدہ وفا نہیں کر پائے گا تو ہم ان باقی لوگوں سے کیا گلہ کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں جائیں گے احتجاج کرنے کے لیے؟ کس کو بتائیں گے؟ تو مجھے لگ رہا ہے ان کو ایک بار پھر اس بارے میں غور کرنا چاہیے. جموں کشمیر کے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں گے، وہ آج چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں کہ ڈیلی ویجرز کی بات کریں گے. پچھلے 70 سال کی ہم بات کریں گے، کیا ریجنل پارٹیز یہاں پہ حکومت کر رہی تھی، یا نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے، PDP کی بات کریں گے، انہوں نے بھی کیجول لیبرز کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن آج وہ باتیں کر رہے ہیں. اس چیز میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جتنے بھی یہاں پہ ریجنل پارٹیز ہے یا نیشنل لیول کی پارٹیز ہے، وہ سب کی سب اس میں ذمہ دار ہیں. ہم ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ریگولرائزیشن ہے. منیمم ویج ایکٹ ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے. پہلے آپ ریگولرائزیشن کو لاگو کریے اور منیمم ویج ایکٹ ان لوگوں کے حق میں UT کے طرز پہ ان لوگوں کے حق میں امپلیمنٹ کرے جن لوگوں نے ابھی 10 سال پورے سروس کے نہیں کیے. ان حالات میں اور اس مہنگائی کے دور میں 300 روپے آپ کسی کو دن کو دے دو گے. باہر آپ دیکھیے ایک مزدور 600 سے 800 روپیہ لے رہا ہے. دلی میں آپ دیکھیے وہاں پہ ایک مزدور کو 600 سے 800 روپئے دیے جاتے ہیں، جو 14,000 سے 20,000 روپئے تنخواہ بنتا ہے. اور یہاں پہ آپ 225 روپئے سے بڑھا کے 300 روپئے دے رہے ہیں اور ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہو جیسے آپ نے کوئی احسان کیا ہے. حال ہی میں جو گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں ڈیلی ویجرز کے لیے، کیسے آپ چیز کو دیکھتے ہو؟ دیکھیے سرکار نے جو کل اعلان کیا، انہانس کیا 75 روپیز کو 25 روپیز 225 روپیز کو انہانس کر کے 75 روپیز دے دیے گئے اور 300 کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں. اور مجھے لگتا ہے یہ سراسر ناانصافی اور ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، کیونکہ ہر 3 سال کے بعد سرکار کو ریوائز کرنا ہوتا ہے منیمم ویج کو، اور آج 3 سال کے بعد نہیں، آج 4.5 سال کے بعد ریوائز کیا گیا اور یہ نام دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ ٹیمپریری فی الحال دیا ہے، انٹرم ریلیف دے دیا ہے. ہم انٹرم ریلیف کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم منیمم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں جو UT کے طرز بھی یہاں پہ دیا جانا چاہیے تھا، جس کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے 4 سال پہلے اعلان کیا، ابھی تک وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. اور اب یہ جب 300 روپیہ دے دیا گیا ہے، 225 روپیہ کو بڑھا کے 300 روپیہ کر دیا گیا ہے، اس میں آج کی مہنگائی کے دور میں کیا آ سکتا ہے؟ آپ دیکھیے دال، چاول، تیل، چائے، چینی، باقی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، گوشت دور کی بات ہے، آپ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آسمان، ان کے دام جو ہے آسمان کو چھو رہے ہیں. سب کے سب اس میں ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور اقتدار میں جب وہ رولنگ میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی نہیں سنی. اس وقت انہوں نے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کو ڈنڈے دیے، ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کو جیل بھیجا، ان کے مطالبات کو نہیں سنا. اب تو وہ اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہماری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور سرخیاں بٹورنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان سے اپیل کریں گے کہ اگر وہ سچ میں واقعی طور پہ اگر وہ ہمارے ہمدرد ہے تو روڈوں پہ آئے، روڈوں کا رخ کرے، سڑکوں کا رخ کرے اور ہمارے مطالبات کے حوالے سے چلو ایک بار تو ان سے غلطی ہوگی، چھوڑیے، اب تو اپنی غلطی کا سدھار کریے، آپ آئیے روڈ پہ آ جائیے، اس حوالے سے دھرنا کریے، احتجاج کریے. ایسے خالی بیانات سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ 60,000 سے کے ساتھ وابستہ 5 لاکھ نفوس کا وابستہ معاملہ ہے. ایک معاملہ یہ. دوسری بات، ہم مرکزی سرکار کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہاں کی لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہے، جو یہاں کے نیشنل لیول کے پارٹیز ہیں، ان کو اس معاملے میں کوس رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں کے ملازمین کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کے ساتھ استحصال کیا ہے، یہاں کے عوام کے ساتھ استحصال کیا ہے. لیکن جب یہ ڈیلی ویجر کیجول لیبر کی بات آتی ہے تو انہی لائنوں پہ وہ بھی چلتے ہیں جن لائنوں پہ آج سے پہلے کی سرکاریں چلتی تھی. آج وہ بھی وہی طریقہ کار اپنا رہے، وہی ٹال مٹول پالیسی اختیار کی ہے جو آج سے پہلے کے لوگوں نے کی تھی. آپ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے آن دی فلور آف ہاؤس 4 سال پہلے اعلان کیا تھا. کل 4 سال کے بعد جب وہ جموں کشمیر وارد ہوئے تو کوئی اعلان نہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے. اب وہ اس وقت تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں کہ انہی لائنوں پہ جا رہے ہیں. وہ تو سیدھے صاف ظاہر ہے کہ وہ انہی لائنوں پہ جا رہے ہیں جن لائنوں پہ آج تک یہ سیاست جا رہے تھے. بہرحال ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے ساتھ آج کے دور میں ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان سے بیگار لیا جا رہا ہے. اور آج ان کے ساتھ بڑا مذاق کیا گیا کہ جناب آپ کو 3 مہینے کے اندر منیمم ویج ایکٹ دیا جائے گا. مجھے ایک بات بتائیے، پچھلے 3 سال کے بعد آپ کو ریوائز کرنا ہے، 3 سال کے بجائے آپ نے 4.5 سال کے بعد کیا. آپ کو 1.5 سال لگا. آج کے دور میں آپ کو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی ریٹ کو فکس کرنے کے لیے 1.5 سال لگ رہا ہے. یہ سراسر ناانصافی ہے. اور 1.5 سال کے بعد آپ ابھی اور 3 مہینے لے رہے ہو. یہ اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. سرکار سے ہماری اپیل ہوگی کہ وہ
یہ ہیومن ایشو ہے, یہ سوشل ایشو ہے, انسانی بنیادوں پہ سوچ کے اس معاملے پہ ایک بار پھر غور کرے, نظر ثانی کرے, تاکہ یہاں کے عارضی ملازمین کو انصاف مل سکے. سر اگر ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی بات کریں گے, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں لگاتار اضافہ ہوتا ہے جا رہا ہے, گیس سلینڈرز بھی کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں, اور 300 روپیہ میں آج کیا آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے ڈیلی ویجرز کی بات کریں گے یا کیجول لیبرس کی بات کریں گے, ان کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. جناب, پیٹرول اور ڈیزل یہاں کے افسران استعمال کرتے ہیں, یہاں کی بیوروکریٹس استعمال کرتے ہیں, یہاں کی سیاستدان استعمال کرتے ہیں, یہاں کے بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈیلی ویجر کیجول لیبر, اس کے تو ذہن میں بھی یہ سوال نہیں آئے گا کہ پیٹرول ڈیزل کے حوالے سے, اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے ساگ کی کیا قیمت ہے, دال کی کیا قیمت ہے, چاول کی کیا قیمت ہے, تیل کی کیا قیمت ہے. وہ دیکھیے, ان کی دام دیکھیے, وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. اور 300 روپے آپ دے رہے ہو, مجھے بتائیے 300 روپے میں وہ اپنے گھر کا 2 وقت کا روٹی کا انتظام کرے گا, اپنے بچوں کی سکول کی فیس, اپنی سکول کی یونیفارم اور ان کے آنے جانے کا خرچہ, ان کی پڑھائی کا خرچہ برداشت کرے گا, ان کی یونیفارم کا بکس کا خرچہ برداشت کرے گا, اپنے بزرگ والدین کے علاج معالجہ کا خرچہ برداشت کرے گا, اس سماج کے ساتھ لین دین کرے گا. کیا کرے گا وہ 300 روپے میں؟ کیا آتا ہے؟ اور دوسری بات, اب 300 روپیہ آپ نے ان لوگوں کو کیا جو 225 روپے لے رہے تھے, اور وہ بھی تب لے رہے تھے جب کوئی بڑا دن ہوتا تھا, تہوار ہوتا تھا, ہولی, دیوالی, عید الفطر, عید الاضحیٰ یا دسہرہ وغیرہ ہوتا تھا, تب آپ یہ پیسے دیتے تھے. لیکن آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں جن لوگوں نے, جو لوگ آج کے دور میں بھی جن سے آج بھی بے گھر لیا جاتا ہے, جن کو آپ 500 روپے دیتے, جن کو آپ 1200, 2000, 2500 ایچ ڈی ایف والوں کو دے رہے ہو, یہ ان کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ ان کو تو آپ نے اس دائرے میں بھی نہیں لایا. آپ یہاں کے ملازمین کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈیوائڈ ہونے والے نہیں ہیں, ہم لڑیں گے ناانصافی کے لیے, ان کے خلاف لڑیں گے. ہماری ڈیمانڈ ریگولرائزیشن ہے, ہماری ڈیمانڈ 2 نمبر پہ آ جاتی ہے منیمم ویج ایکٹ, وہ بھی دلی کے یو ٹی کے طرز پہ. اور یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ 75 روپیز اضافہ کرو. یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. ہم اس کی پرزل الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں, اس مسترد بھی کرتے ہیں. سر ہم کو ریگولرائز نہیں کیا جائے گا, کیسے اقدامات رہیں گے کیجول لیبرس اور ڈیلیورس کی طرف سے؟ جناب, 1948 میں منیمم ویج ایکٹ یہاں کے پارلیمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا ہے. اس کو دلی میں بھی آپ لاگو کر سکتے ہو, کہ جموں کشمیر میں بھی لاگو کر سکتے ہو. جموں کشمیر اگر آپ کہہ رہے ہو یہ ہندوستان, یہ ملک کا ایک حصہ ہے, یہاں کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ تاج ہے. جب آپ کے تاج کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ وہاں پہ 1948 کا ایکٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو, دلی میں کر رہے ہو, یہ سراسر ناانصافی ہے. آپ 2 نگاہ سے ہم کو دیکھتے ہو, ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہو. ایک معاملہ یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1948 کا ایکٹ جو ہے منیمم ویج ایکٹ, وہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو, استحصال نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو. آپ ظلم کرنے والے بھی ہو, آپ لاگو کرنے والے بھی ہو, آپ آرڈر ایشو کرنے والے بھی ہو, آپ امپلیمنٹ کرنے والے بھی ہو, سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں. ہم جائے تو جائے کہاں, کس کو ہم پکارے؟ اب ہم نے اوپر والے سے فریاد کی ہے, اوپر والے سے ہی فریاد کر سکتے ہیں, اور کس سے فریاد کر سکتے ہیں؟ اب سرکار سے ہماری اپیل ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب جب کل آئے یہاں پہ, تو انہوں نے 4 سال پہلے آن دی فلور آف ہاؤس اعلان کیا تھا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, آپ کے ساتھ آپ کو انصاف دلایا جائے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. انہوں نے تسلیم کیا تھا اس چیز کو, آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, آپ کو انصاف فراہم کیا جائے گا, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دلی کی بات کریں کہ وہاں پہ جو ڈیلی ویجرس ہیں یا وہاں باہر کے جو کیجول لیبرس ہیں, وہ اس چیز کو اتنا سفر نہیں کر رہے جتنا سفر جو ہے کشمیر کے ڈیلی ویجرس کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ جناب, اگر آپ دیکھیں گے جموں کشمیر اور دلی کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے لوگوں نے ٹرمائل میں کام کیا, ہمارے لوگوں نے انریسٹ میں کام کیا, ہمارے لوگوں نے 94 میں اس ٹائم کام کیا جب موت یہاں کی گلیوں میں رقص کرتی تھی, جب ہم پہ کوئی افسر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارے لوگوں نے اس وقت بھی یہاں کے محکموں کی, یہاں کے عوام کی خدمت کی ہے. سیلاب کو دیکھیے آپ, کووڈ-19 کو دیکھیے آپ, کووڈ کے دوران ہمارے لوگوں نے بے شمار بے لوث خدمت کی ہے اس عوام کی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو دینے کے لیے سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے. اب سرکار سے ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے اور منیمم ویج ایکٹ اور ریگولرائزیشن کو عمل میں لائیں. سر اب آخری میں جاتے جاتے اگر ہم ڈیلیورس کی بات کریں گے یا کیجول لیبرس کی بات کریں گے, ہمیشہ جو ہے وہ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, ہم ان کو سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. کیا سرکار کی طرف سے اگر اقدامات نہیں اٹھائے گئے, اگر ان کو ریگولر نہیں کیا جائے گا, تو اس کے باوجود بھی وہ سڑکوں پہ نکلیں گے, پروٹیسٹ کریں گے؟ ہم نے جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرس فورم جو یہاں کی عارضی ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے, ہم نے جموں کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کی ہے, کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کی ہے. عید کے بعد بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے, پروگرام سامنے لائیں گے جس میں ساری ملازمین کے اہل عیال بھی ہوں گے, کیونکہ یہ ایک بندے کا معاملہ نہیں ہے, یہ 60,000 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ 60,000 کے ساتھ وابستہ 5 لاکھ نفوس کا معاملہ ہے. اس کو لے کے ہم پھر سڑکوں پہ احتجاج کریں گے, جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی گورنر انتظامیہ پر عائد ہوگی.
یہ بات کر رہے تھے سجاد پرے جو کہ کیجول لیبرس اور ڈیلی ویجرز کے ڈیلی ویجرز فارم کے پریزیڈنٹ بھی ہے، اور انہوں نے بھی ریجنل پارٹیز کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی زندہ ٹھہرا ہے کہ ہمیشہ کیجول لیبرس کی بات کر کے ڈیلی ویجرز کی بات کر کے ہمیشہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی